سلطان کی ماں جب دیکھ لیتی ہے کہ منان صاحب اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی اپنا سب کچھ اپنے بیٹے کے نام لگا گئے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ وہ بھی اب حالہ کے پاس چلی جائے گی۔ ویسے بھی حالہ کی حالت بھی اب ایسی تھی کہ اس کی ڈیلیوری قریب تھی، تو ایسی حالت میں اس کے لیے ماں کا قریب ہونا ضروری تھا۔ سلطان کی ماں ساری پیکنگ کر کے تیار بیٹھی ہوتی ہیں۔ سلطان اچانک اٹھ کے آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کیا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ تو وہ بتا دیتی ہیں کہ اس گھر میں میری جتنی حیثیت تھی وہ تو مجھے پتہ چل ہی گئی۔ تمہارے باپ نے ساری زندگی مجھے جوتے کی نوک پہ رکھا، مجھ سے خدمتیں کروائیں اور ایٹ دی اینڈ کیا کیا؟ اپنا سب کچھ اپنے بیٹے کے نام لگا کے چلے گئے، میرے نام ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں۔ سلطان ماں کی منتیں کرتا ہے کہ ابا نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا میں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا اور میں آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دوں گا، آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں، میں بہت ہی اکیلا ہو جاؤں گا پلیز۔ لیکن وہ تو پہلے سے ہی طے کر چکی ہیں، تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ فی الحال تو حالہ کو بھی میری ضرورت ہے۔ ساتھ ہی وہ سلطان کو یہ کہہ دیتی ہیں کہ اگر تم میری ایک بات مانو تو جیسے تمہارے ابا نے ساری زندگی مجھ پہ شوہر گیری کی ہے، ایسا تم اسرا کے ساتھ مت کرنا۔ سلطان ماں سے کہہ دیتا ہے کہ اسرا کے ساتھ تو میں ویسے بھی بہت برا کر ہی چکا ہوں، اب تو اسرا میری زندگی میں واپس آئے ایسا کوئی چانس ہی نہیں رہا۔ میرا کیس شاید اسٹرانگ ہو سکتا تھا لیکن اب تو میں نے وہ چانس بھی کھو دیا ہے۔ انفیکٹ میری تو اب ہمت ہی جواب دے گئی ہے کہ میں کورٹ جاؤں اور اسرا کا سامنا بھی کر پاؤں۔ اب جو بھی ہوگا قسمت میں وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن سلطان کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم اب ایک بدلے ہوئے انسان ہو، پہلے جیسے بھی تھے وہ تمہارے ابا کی تربیت تھی، تم نے بچپن سے جو کچھ دیکھا ابا کو کرتے ہوئے ویسا ہی تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا، لیکن اب ابا کی موت سے اتنا سبق تو سیکھ لو کہ جو کچھ آپ اس دنیا میں کرتے ہیں اس کا آخر کبھی نہ کبھی حساب بھی دینا ہوتا ہے، یا تو آپ کو اس کا حساب دینا ہوتا ہے یا پھر آپ کی اولاد کو، اور جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی تب تم جانو گے کہ خود سے بھی زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کی اولاد کو کوئی تکلیف ہو۔ ایسے ہی تو نہیں تمہارے ابا ہارٹ فیلئر سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سلطان کہتا ہے کہ ہاں، ابا کی وفات کے بعد زندگی کی اتنی سی حقیقت تو میں بھی جان گیا ہوں۔ سلطان کی ماں اسے کہتی ہے کہ ہو سکا تو اسرا کو اس گھر میں واپس لانے کی ایک آخری کوشش ضرور کرنا، میری دعا تمہارے ساتھ رہے گی۔ میں جانتی ہوں کہ ہم سب نے مل کے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، شاید میں بھی ایک ٹپیکل ساس بن گئی تھی اور سارے گھر کے کام اس پہ ہی لاد دیے تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تم نے اس کو ذہنی اذیتیں دیں، ان سب چیزوں کا اگر زندگی میں ہی ازالہ کر لو گے تو آخرت کا سفر بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اور یہ کہہ کے سلطان کی ماں وہاں سے رخصت ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری فلائٹ کا ٹائم ہے، حالہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، مجھے اس کے پاس ٹائملی پہنچنا ہے۔ سلطان گھر میں بالکل اکیلا رہ جاتا ہے اور وہ کتنی دیر تک لیٹا ہوا اپنی ماں کی باتیں ہی سوچتا رہتا ہے کہ اچانک باہر گھنٹی بجتی ہے۔ باہر دیکھتا ہے تو ڈاکیا اس کے لیے ایک خط لے کے آیا ہوتا ہے۔ یہ خط اس کے باپ کی طرف سے سلطان کے لیے ہی ہوتا ہے۔ سلطان اس کو جب کھولے گا تو اس میں اس کے باپ نے اپنی زندگی کے بہت سے واقعات لکھے ہوں گے، جس میں سب سے زیادہ افسوس اس کو اس بات کا ہوگا کہ اس نے سلطان کی ماں سے بہت برا رویہ رکھا۔ وہ سلطان کی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، پر یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کی نسبت بہت حسین ہے اور بہت امیر بھی، اس لیے اس کو منان سے زیادہ اچھا انسان بھی مل سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اس کو بہت زیادہ قید میں رکھنا شروع کر دیا اور اس پہ اتنے مظالم کیے کہ بالآخر اس نے باہر کے آدمیوں کے ساتھ ہمدردیاں حاصل کرنی شروع کر دیں، اور پھر ایک دن وہ اپنے ایسے ہی کسی ہمدرد کے ساتھ اس گھر سے بھاگ گئی اور سلطان کو بھی اسی گھر میں چھوڑ گئی۔ سلطان کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم کیے۔ ان کو یہی لگتا رہا ساری زندگی کہ شاید اس نے مجھ بوڑھے سے صرف میری دولت کے لیے شادی کی ہے۔ وہ اپنی پہلی بیوی سے اتنا سبق حاصل کر چکے تھے کہ انہوں نے دوسری بیوی کو زندگی میں کبھی بھی آزادی نہیں دی، اور ایون مرنے سے پہلے بھی سب کچھ سلطان کے نام اسی لیے لگا دیا تاکہ وہ ہمیشہ سلطان کے ساتھ رہیں
اور سلطان سے لیٹر میں یہ ریکویسٹ کی کہ تمہاری اس ماں کے ساتھ میں نے بہت ظلم کیے ہیں، لیکن اس نے سوتیلی ماں بن کے تمہیں کبھی نہیں پالا بلکہ ہمیشہ سگی ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کیا ہے۔ ہو سکے تو تم اس کا ایسے ہی سگے بیٹوں کی طرح خیال رکھنا اور اپنی چھوٹی بہن حالہ سے بھی ملتے رہنا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیٹے سے معذرت کی ہوتی ہے کہ تم آج جو کچھ بھی ہو شاید اس میں میرا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے۔ تمہاری ماں اکثر ہی مجھے کہتی تھی کہ میں تمہاری بیجا تعریفیں کر کے تمہیں بگاڑ دوں گی، لیکن میں یہی کہتا تھا کہ شاید وہ سوتیلی ہے اس لیے تمہارے بارے میں ایسی رائے رکھتی ہے، اور میں اس کو ہی چپ کروا دیتا تھا۔ پر آج میں نے دیکھ لیا کہ تمہیں واقعی ہی میں نے بہت بگاڑ دیا تھا، جس کا نتیجہ بھی میں نے بھگت لیا ہے۔ میں اپنی ان غلطیوں کی سزا زندگی میں بھی پا چکا ہوں، اور شاید آگے کی دنیا میں بھی جا کے مجھے ان کی بہت سی سزائیں پانی پڑیں گی، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میری طرح کی زندگی نہ گزارے بلکہ وہ زندگی میں ہی خود کو سدھار لے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ خط جب موصول ہو تب تک میں اس دنیا میں باقی نہ رہوں۔ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری یہ خواہش ہوگی کہ میرا بیٹا میرے نقش قدم پہ بالکل نہیں چلے۔ اسرا ایک بہت اچھی لڑکی ہے، اگر ہو سکے تو اس کو معاف کر دینا اور اس کو منا کے اس گھر میں واپس لے آنا، اور پھر جو کچھ بھی زندگی میں تم نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان سب کے لیے اس سے معافی مانگ لینا۔ سلطان یہ سب کچھ پڑھ کے بہت ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو تو پہلے ہی یہی لگتا ہے کہ وہ بالکل زیرو پہ آ چکا ہے، اور اب اس کے پاس تو کوئی دوست بھی نہیں ہوتا جس سے وہ اپنے دل کا حال شیئر کر سکے۔ اتنے میں باہر الینا آ جاتی ہے۔ سلطان اس کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ تم یہاں مجھ سے ملنے آئی ہو۔ الینا کہتی ہے کہ میں جیسی بھی ہوں پر میں اتنی بری انسان نہیں کہ اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ بھی نہ ہوں۔ وہ سلطان سے پوچھتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ آخر یہ سب کچھ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ سلطان کہتا ہے کہ میں نے تھانے میں رپورٹ بھی کروائی تھی، لیکن پولیس والے تو میرا ہی مذاق اڑانے لگے، اور الینا کو بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری رپورٹ کے مطابق 3 لڑکیوں نے مجھے اغوا کیا، میرے ساتھ غلط کام کیا اور اس کے بعد میرے ہی چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کر دی، اور اگلے 48 گھنٹے تک میں ایسا بے ہوشی کی نیند سوتا رہا کہ مجھے پتہ تک نہیں چلا، اور اب جا کے مجھے ہوش آیا ہے تو میں رپورٹ کروانے آ گیا ہوں۔ انہوں نے میرا اتنا مذاق اڑایا کہ میں نے اپنی FIR واپس لے لی۔ الینا پوچھتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ سب کس نے کیا؟ یقیناً اسرا کے بھائی نے ہی کروایا ہوگا۔ سلطان کہتا ہے کہ نہیں، اس نے ایسا نہیں کروایا۔ تو الینا پوچھتی ہے پھر کیا اسرار نے ایسا کروایا ہے؟ سلطان کہتا ہے کہ نہیں، یہ اسرار کا کام بھی نہیں بلکہ یہ ایک میری پرانی گرل فرینڈ کا کام ہے، اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ سب پریزے نے کروایا ہے۔ الینا کہتی ہے کہ پریزے تو وہی ہے نا جس نے تمہارے لیے گھر چھوڑ دیا تھا اور جو بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ سلطان بتاتا ہے کہ ہاں، پریزے وہی ہے، لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے اور اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کے اس نے یہ سب کروایا۔ ساتھ ہی وہ الینا کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ فی الحال مجھے اس سے بدلہ لینے کا بھی کوئی شوق باقی نہیں رہا، اور الینا سے کہتا ہے کہ تمہیں بھی اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، میرے ساتھ ملنے والے سب لوگوں کی ذلت ہی ہوگی، تو تم یہاں آنے سے احتیاط ہی کرنا، اور الینا کو وہاں سے رخصت کر دیتا ہے۔ اگلے دن کورٹ کی سنوائی میں سلطان وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسرا کو سامنے دیکھ کے اس سے معافی بھی مانگ لیتا ہے، اور پھر اس سے کہے گا کہ میں اب تمہارے حق میں ہی فیصلہ دوں گا، لیکن صرف مجھے تم سے ایک ہی چیز چاہیے، تمہاری معافی۔ میں نے زندگی میں تمہارے ساتھ بہت برا کیا، صرف اگر ہو سکے تو مجھے دل سے معاف کر دینا، کیونکہ میں اس بوجھ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہتا اپنے ابا کی طرح۔ اب کیا سلطان کی ایسی باتیں سن کے اسرا کا دل پھر سے نرم ہو جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔